وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک رازق مشکل کشا حاجت روا ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پہ جنہیں اللہ احکم الحاکمین نے دین حق دے کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. اس خالق کائنات مالک ارض و سما کا لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک ایسے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی جسے
خالق کائنات مالک ارض و سما نے تمام دینوں کے اوپر غلبہ عطا فرمایا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس دین کو خود پسند فرمایا۔ وہ دین جو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، جو اپنے پیروکاروں کی، اپنے ماننے والوں کی ہر خوشی اور غمی، لین دین، اخلاق، معاملات، کردار، ہر لحاظ سے پوری رہنمائی کرتا ہے۔ اس قدر پیارے اور سنہری دین کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور راہ پہ اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ دسمبر کا مہینہ جا رہا ہے اور اس میں کرسچن عیسائی لوگ اپنا ایک تہوار بناتے ہیں اور ہمارے محلے میں بھی کچھ عرصہ سے کثرت سے ان لوگوں کی تعداد پائی جا رہی ہے۔ وہ اپنا یہ مذہبی تہوار جسے وہ عید کا نام دے رہے ہیں اپنے طور اور طرز سے منا رہے ہیں، لیکن کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی ان کی اس خوشی میں، اس عید میں شامل ہو رہے ہیں اور انہیں عید کی مبارکیں اور کرسمس کی مبارکیں اور طرح طرح کی مبارکیں دے رہے ہیں۔ کچھ تحفے اور تحائف لے کر ان کے گھروں میں جا رہے ہیں، گویا وہ بھی ان کی خوشی میں پوری طرح شامل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا دین اسلام جو رب نے ہمارے لیے منتخب فرمایا، اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا اور اس کو اللہ نے کامل اور مکمل کر کے نازل فرمایا، اتنے سنہری دین کے ہوتے ہوئے، اتنے پیارے دین کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کی طرف دیکھیں، کسی اور کی طرف راہ کے اوپر چلیں تو ہم سے بد نصیب اور بدقسمت کون ہوگا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کی بارگاہ میں تمام ادیان سے سچا دین جو ہے وہ کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ وہ یہ رب کا بھیجا ہوا دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خالق کائنات فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا دین الحق، یہ دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر، باقی تمام دینوں کے اوپر غالب آ جائے۔ کیوں؟ یہ غالب آنے کے لیے ہے، یہ سب سے غالب آنے والا دین ہے، یہ سب سے پیارا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کا
یظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ بات مشرکوں پر کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، انہیں کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ دین اس لیے دے کر بھیجا ہے، اپنے پیغمبر کو یہ دین دے کر تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور وہ تو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، مشرکین اس کو مٹھانے کے لیے کفار اس دین کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، وہ اپنی پھونکوں کے ساتھ اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک رب کا فیصلہ بھی ہے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس نور کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، یہ بات کافروں پر کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ اس دین کا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا یہ وہ دین ہے، اور اس دین کے بارے میں خالق کائنات نے کیا فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اتنے واضح اتنے بین صاف ستھرے دین پہ ہوتے ہوئے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ کوئی روئے زمین کے اوپر اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرے گا، کسی اور دین کی پیروی کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اسے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز اللہ کی بارگاہ میں اسے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خالق کائنات اعلان فرما رہے ہیں کیوں، کل قیامت والے دن وہ گھاٹے اور خسارے کے اندر رہے گا، انتہائی گھاٹے اور خسارے کے اندر وہ رہے گا جو اس دین حنیف کو چھوڑ کر، اس اللہ کے پسندیدہ دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو طرف دیکھے گا، اس کی طرف جائے گا، اس راستے کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ خالق کائنات کا اعلان کیا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے اللہ کبھی بھی قبول اور منظور نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے یہ وہ دین ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام دینوں کے اوپر غالب ہونے کے لیے آیا، اور کیوں، اس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے، اس کے اندر رب کی وحدانیت ہے، اللہ کی توحید ہے، رب ذوالجلال کی وحدانیت، اللہ کی توحید اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور رب کی توحید کیا ہے کہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر ایک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لینا، یہ اللہ کی توحید ہے، اس رب کی وحدانیت ہے کہ ساری کائنات میں اگر کوئی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا کوئی معبود برحق ہے تو لا الہ الا اللہ، وہ صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کلمہ ہی ہمیں اتنا پیارا کلمہ اللہ نے عطا فرما دیا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو اس پوری کائنات میں اگر کوئی الہ ہے تو وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی تھی، اے اللہ تیری خاص کر کے بندگی و عبادت کرتا ہوں، مجھے کوئی خاص کلمہ سکھلا دیجئے، ایسا کلمہ، بہت پیارا کلمہ سکھلا دیجئے جو پڑھ کر مجھے یاد کیا کروں۔ تو خالق کائنات مالک ارض و سما نے کون سا کلمہ سکھلایا؟ فرمایا قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہا کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ کلمہ بیان کرو، فرمایا یہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، ساری زمین کے اوپر یہ بندے بندیاں میرے پڑھتے ہیں، میری مراد یہ ہے کہ خاص کوئی بات مجھے عطا فرما دیجئے، کوئی خاص خزانہ دے دیجئے۔ تو خالق کائنات نے پھر کیا فرمایا تھا کہ موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائے اور یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ ہمیں اس پر چلنے کی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی کی بہت توفیق عطا فرمائے، یہ کلمہ فرمایا دوسرے
دیا جائے، فرمایا مالک بہن لا الہ الا اللہ، تو اس لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، ساتوں زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا پیارا کلمہ ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جب ایک شخص جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس قدر گناہگار 99 دفاتر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، بے شمار دنیا کے اندر خطائیں کوتاہیاں کرتا رہا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہے، دربار میں کھڑا ہے، انتہائی سہما ہوا ہے، انتہائی ڈر رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک پوچھیں گے اے انسان، اے بوڑھے، اتنی زندگی تجھے عطا فرمائی، اتنی اللہ نے مہلت تمہیں دی، صحت تندرستی جوانی سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا، اقرار کرے گا ہاں اللہ سب کچھ ملا تھا، اللہ فرمائیں گے کبھی کوئی نیکی کی توفیق نہیں ہوئی، سہما ہوا ہوگا، اللہ انتہائی آج پشیمان ہو، کچھ نہیں کر پایا، خالق کائنات مالک ارض و سما فرشتوں کو حکم دیں گے اس کی کوئی زندگی باقی کوئی ایک آدھ نیکی کوئی تلاش کر کے لاؤ، فرشتے کاغذ کے ایک چھوٹے سے پرزے ٹکڑے کے اوپر یہ کلمات لکھے ہوئے لا الہ الا اللہ، صدق کے دل سے جو اس نے کہا تھا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا تھا، یہ کلمات لے کر آئیں گے، وہ انسان کہے گا کہاں میرے 99 دفاتر، اتنے بڑے گناہوں کے رجسٹر ایک طرف ہیں، اور یہ معمولی سا ایک کاغذ کا ٹکڑا ایک طرف ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کا یہ کیا میرے کام آئے گا؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، آج عدل اور انصاف کا دن ہے، آج تیرے یہ سارے گناہ اور نیکیاں تولی جائیں گی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس دن انصاف والا دن ہوگا، کوئی رائی کے دانے برابر بھی نیکی کر کے آئے گا، اس کی بھی قدر کی جائے گی، رائی کے دانے برابر میں شر لے کر آئے گا، وہ بھی اس سے بھی اس کا حساب اور کتاب اور بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اس کے سارے گناہوں کو اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور اس کی نیکی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، وہ شخص سہما ہوا کہے گا مجھ سے مذاق ہو رہا ہے، اللہ فرمائیں گے نہیں، آج عدل اور انصاف کا دن ہے۔ جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو اس کے لا الہ الا اللہ کا اقرار دل کی گہرائیوں سے اس نے کیا تھا، صدق کے دل سے اللہ کی توحید کو ماننے والا تھا، فرمایا یہ پلڑا اوپر اٹھ جائے، یہ پلڑا جو لا الہ الا اللہ والا زمین سے لگ جائے گا اور دوسرے سارے گناہ اس کے اوپر اٹھ جائیں گے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی خواہی ہے، کل قیامت والا دن ہوگا، جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈال کر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں جلا دیا جائے گا، حتیٰ کہ کوئی نہ بن جائے بن گئے، لیکن اللہ کی رحمت پھرتے پھراتے اس لا الہ الا اللہ والوں کو تلاش کرتی ان کو بھی پا لے گی۔ جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا اور جنتی ان کے اوپر پانی چھڑکیں گے، یہ اس طرح وہاں سے نمودار ہوں گے، اگیں گے جس طرح کوئی سیلاب گزرتا ہے، سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے، پھر وہاں پودے اگتے ہیں، اس طرح یہ اگیں گے اور یہ باخر اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے، اللہ کی رحمت انہیں پالے گی۔ کون سے لوگ؟ جو لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کے اوپر چلنے والے۔ یہ تو اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کے جنازے میں یہ 40 ایسے شخص شامل ہو جائیں، ایسے لوگ شامل ہو جائیں لا یشرکون باللہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں، تو فرمایا اللہ ان کی سفارش اس مردے کے حق میں قبول اور منظور فرما لیتا۔ میرے بھائیوں اندازہ کیجئے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، یہ جو دین اسلام کا احساس بنیاد ہے،
یہ رب کی توحید ہے۔ اور کتنا بڑا فائدے مند چیز ہے، کتنی فائدے والی چیز ہے کہ یہ 40 مواحد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے کسی کے پیچھے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھیں، اللہ ان کی سفارش جو ہے، ان کی دعا اس مردے کے حق میں قبول فرما کر اللہ اس مردے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہی وہ کلمہ تھا، یہی وہ لا الہ الا اللہ تھا، یہی وہ رب کی توحید تھی کہ جب ایک شخص بنی اسرائیل کا جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا سے جانے لگا، مرنے لگا، فوت ہونے لگا، تو وہ اس قدر خوفناک اور خوف اس کو آیا کہ میں نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں چھوڑا، بڑے بڑے گناہ کرتا رہا ہوں، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا ہوں، اب اللہ نے مجھے پا لیا تو کیا کروں گا؟ اس نے حکم کیا دیا، انوکھا کام کیا، بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا جب میں مر جاؤں، ختم ہو جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راہ کو آدھی کو سمندر کے اندر بہا دینا، آدھی کو ہوا کے اندر اڑا دینا، اگر رب نے مجھے پا لیا تو سخت ترین عذاب مبتلا فرمائے۔ یہ شخص جو ہے اللہ کی توحید اس کے دل کے اندر ہے، رب کی ذات کے اوپر ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن اس رب کی گرفت میں آنا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے، خوف کے لیے وہ یہ عمل کروا رہا ہے۔ فرشتوں بچوں نے، اس کی اولاد نے یہی عمل کیا، باپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا، اور اس کو آدھے کو جو ہے راک کو سمندر میں بہا دیا، آدھے کو ہوا پہ اڑا دیا۔ خالق کائنات مالک ارض و سما نے جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سمندر کو حکم دیا، اس کی راک کو لائے، ہوا کو لایا، اس کو بنا کر دوبارہ تیار کر کے اسے پوچھا گیا اللہ یہ عمل تو نے کیوں کیا؟ تو کہا اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، تیرا ڈر تھا کہ اب کیا ہوگا، کیا بنے گا میرا، اس خوف اور ڈر کی وجہ سے یہ عمل کرنے کا کہا۔ جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خوف ڈر کی وجہ سے، اس رب کی ذات پر ایمان کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ تو میرے بھائیو یہ وہ رب کی توحید ہے، یہ وہ وحدانیت ہے جو ہمیں اسلام کے اندر ملی ہے، جو خالق کائنات مالک ارض و سما نے اب وہ الذی ارسل رسولہ اپنے رسول کو دے کر دنیا کے اوپر بھیجا، وہ دین الحق، یہ شریعت محمدیہ دے کر بھیجا، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ اب یہ بات جو ہمارے، یہ دین تو ہمارا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس دین کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے کی طرف دیکھیں، دوسرے کی طرف جائیں تو جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کل قیامت والا دن ہوگا، اس کا انجام انہی لوگوں میں سے ہوگا، وہ انہی لوگوں میں سے ہوگا، اس کا کردار، اس کا اٹھنا بیٹھنا جس کے ساتھ دنیا کے اوپر ہے، اور یہاں عیسائی رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، ان کے خوشیوں تہواروں میں شریک ہونا، ان کو جا کر عید کی مبارکیں دینا، کرسمس کی مبارکیں دینا، یہ کیا ہے؟ تم گویا یہ اعلان کر رہے ہو کہ جس بدعقیدے کے اوپر وہ ہیں تم بھی ان کے اندر شامل ہو رہے ہو، اور وہ جانتے ہو کیا بدعقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں، اور خالق کائنات مالک ارض و سما تمہیں کیا اعلان کروا رہا ہے، کیا پیغام جو دین دے کر بھیجا اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بیٹا جو دور کی بات، اس کا کوئی باپ بیٹا نہیں، وہ جنا نہیں گیا، اس کا کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی ہمسر اور شریک اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ یہ سب سے بنیادی پیغام ہمیں توحید کا دیا گیا ہے، اور اس کو چھوڑ کر، اس توحید کو چھوڑ کر، اس اسلام کو چھوڑ کر، اس دین کو چھوڑ کر ہم جا کر انہیں مبارکباد دیں، ان کے کرسمس کے تہوار کے مبارک ہو، تمہیں عید کی مبارک اور فلانی مبارک، تو گویا ہم ان کے اس بد عقیدے کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور ہم بھی ان بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ استغفر اللہ ثم اللہ
حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو دین ہمارا ہے، جو شریعت ہمارے عطا فرمائی گئی ہے، جو دین اسلام ہمیں ملا ہے، وہ پیارا دین ہے، وہ رب کا پسندیدہ دین ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خالق کائنات کیا اعلان فرما رہے ہیں؟ ہم نے آج تمہارے لیے دین حنیف مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہیں یہ دین اسلام دے کر تم سے پر راضی ہو گیا۔ یہ دین اسلام رب کا پسندیدہ دین ہے، اس سے بہتر کائنات کے اندر کوئی دین نہیں ہے۔ اور اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانا، کسی اور طرف دیکھنا، یہ اپنے آپ کو تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے اندر ڈالنے کی بات ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس رب کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے نازل کردہ دین کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاؤ گے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ایک تو وہ تم سے قیامت والے دن قبول نہیں کیا جائے گا، وہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وہ فرمایا وہ دوسرا انتہائی خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ لوگ انتہائی گھاٹے اور خسارے میں رہیں گے، انتہائی گھاٹے اور خسارے کے اندر ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے اس دین پر فخر کرنا چاہیے، اس اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی کے اوپر کاربند رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں اس لیول کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تمام ادیان کے اوپر غالب ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، یہ اللہ نے اس کے اندر سارے احکامات نازل فرما دیے ہیں۔ اور دوسروں کی طرف جانا اور ان کو مبارکبادیں دینی، ان کو تحفے و تحائف دینا، اور ان کا کسی بھی پروگرام کے اندر شامل ہونا، یہ مسلمان کے لیے حرام اور ممنوع ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان ساری بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا جو دین ہمارا ہے اللہ اس کے اوپر ہمیں پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس کے اندر بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک دور فرمائے، ہمیں اس اپنی نعمت کی قدر کرنی، اس کی قدر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم